السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے بہترین حالات میں ہوں گے اور زندگی کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا جو موضوع ہے واٹ از چینج مینجمنٹ. بڑا اچھا موضوع ہے چینج مینجمنٹ. اور یہ یاد رکھیے گا کہ انسان جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات تو ضرور ہے، یعنی اس تمام مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے ممتاز، سب سے اچھا، مگر ہے انسان سب سے مشکل مخلوق. اتنا آسانی سے قابو آتا نہیں ہے. تو جب بھی دیکھیں نا استاد ہوں تو شاگردوں کو کنٹرول کرنے میں لگے رہتے ہیں، شوہر ہوں تو بیویوں کے، اولاد ماں باپ ہوں تو اولاد کے، ٹھیک ہے نا، اور مینیجر ہوں تو امپلائز کے. لیکن وہ اپنے 100% بہت کم لوگ نمبر حاصل کر پاتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے انسان اس سے قابو میں نسبتاً جلد نہیں آتا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اب سوال یہ کہ جناب چینج مینجمنٹ ہیڈ کیا؟ چینج مینجمنٹ ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کا نام. ہم بات کریں گے اداروں کے حوالے سے، چینج آف اسٹیٹ فرام ون ٹو اندر اسٹیٹ. ٹھیک ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں. تو یہ ایک نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ کسی ادارے میں پالیسیز کا تبدیل ہونا بھی چینج مینجمنٹ میں جائے گا. ریسورسز لوکیشن میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا جناب لوکیشن یا بلڈنگ کا اسٹرکچر بھی بدل سکتا ہے. اسٹریٹجیکل بھی چینجز آ سکتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، اور جناب اس کی وہ ٹیکنالوجی بھی چینج کر سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی میں سمجھتا کم سے کم 2 سے 3 درجن ہمارے پاس موضوعات ہیں جہاں چینج مینجمنٹ آرگنائزیشن میں ہوتی رہتی ہیں. اس میں امپلائز کا چینج ہونا بھی شامل ہے. اس میں بھی شامل ہے کہ امپلائی کی پوری ٹیم بھی تبدیل کر دی جاتی ہے کہ پتہ چلا کسی ریجن میں سیلز نہیں ہو رہی ہے، 2 سال ہو گئے ٹارگیٹ پورے نہیں ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کسی سرکولر نکلا کہ فلاں جو ریجن ہے نا اس میں ساری سیلز ٹیم بدل دی جناب ایم ڈی صاحب نے. تو یہ بھی چینج مینجمنٹ ہوتا ہے، ہم قبول نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کرتے کیوں ہیں چینج مینجمنٹ، ہمیں سکون کیوں نہیں ہے اپنی اسی حالت کو رہنے کو کرنی ہے. تو اس کی وجہ یہ نمبر 1 تو یہ کہ خود انسان جو ہے نا وہ یکسانیت سے تھک جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے. یہ شرٹ جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، جو شرٹ میں نے پہنی ہوئی ہے، اگر میلی نہیں بھی ہو اور ہم 15 دن پہنے رہیں گے تو نمبر 1 تو ہمارا ہی 15ویں دن پہننے کا دل نہیں چاہے گا. پھر ہمارے ساتھی دوست گھر والے کہیں گے کیا تم نے ایک ہی شرٹ لٹکا رکھی ہے، کیا ایک ہی شرٹ بار بار پہنتے رہتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تبدیلی کو پسند کرتے ہیں. اور ویسے بھی یاد رکھیں تبدیلی وہ فیکٹر ہے کہ جو ہمیشہ جاری رہتا ہے. زمین کے بننے سے لے کے اور آج تک تبدیلی آ رہی ہے، مثبت آ رہی ہے، منفی آ رہی ہے، لیکن کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ موجود اس حالت میں نہیں ہے جس حالت میں پہلے تھی. تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 1 تو یہ کہ انسان جو ہے نا یکسانیت کو پسند نہیں کرتا. نمبر 2 یہ ہے کہ جناب ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں لہٰذا چینج کرنا پڑے گا آپ کو اپنے سٹائل میں، اپنی باتوں میں، اپنی ٹیکنالوجی میں. نمبر 3 اگر آپ نہیں کریں گے نا تو آپ کا کمپٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، وہ بدل لے گا. اگر آپ نے اپنا موبائل کمپنی نے نہیں بدلا، اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا تو دوسری آ جائے گی. اگر ایک بس سروس جو ہے وہ نان اے سی چلتی رہے گی، دوسری اے سی چلا دے گی تو وہ چینج مینجمنٹ میں آ جائے گی. وہ لوکیشن بہتر کر لے گی تو یہ آ جائے گا. تیسرا ہے ایکسپیکٹیشنز فرام دی اسٹیک ہولڈر. ایکسپیکٹیشنز فرام دی اسٹیک ہولڈرز. جو اسٹیک ہولڈرز 3 تو بہت ہی بڑے ہیں. نمبر 1 مالکان جو بھی ہیں، چاہے بورڈ آف گورنرز ہیں، چاہے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، چاہے وہ سینٹ ہے، چاہے جناب وہ کوئی سیٹ ہے. تو ایک تو اس کی توقعات ہوتی ہے کہ میرے ادارے میں جناب پالیسیز میں یہ تبدیلی آئیں اور ریسورسز میں یہ تبدیلی آئیں اور جناب ٹیکنالوجی میں یہ تبدیلی آئے. اسی طریقے سے دوسرے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایکسٹرنل یونیورسٹیاں ہیں تو اسٹوڈنٹس ہیں، اور ویسے کسٹمر ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں اسٹرکچر جناب ڈیزائن بدلے، لے آؤٹ چینج ہو چیزوں کا، پروڈکٹ کی بھی تبدیلی آئے، پالیسیز میں تبدیلی بھی آئے، جناب لوکیشن کی بھی تبدیلی آئے، یہ آ گئی. پھر تیسرا جو ہے وہ ہمارے انٹرنل جو ہے وہ امپلائز، ان کی بھی توقع ہوتی ہے نا. تو یہ 4 ہمارے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ چینج لانا پڑتا ہے اپنے مختلف چیزوں میں، جس میں اسٹریٹجی بھی شامل ہے، پروڈکٹ بھی شامل ہے، اور بھی شامل ہے. چینج لانا ایک بہت ہی حکمت کا کام ہے، بہت ہی حکمت والی جو ہے نا یہ ایکٹیویٹی ہے. یاد رکھیے گا بڑے بڑے فن خان، بڑے جو ہے نا وہ سمجھیں عوامی زبان میں ہٹلر ناکام ہو جاتے ہیں تبدیلی لانے کے لیے، کیونکہ تبدیلی تو لے آتے ہیں لیکن قبول کرنے والے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو قبول نہیں کرتے، تو ناکامی ہو گئی. اس کو ہم 2 طریقے سے پڑھیں گے. پہلی یہ ہے کہ یہ پلانٹ جو ہے نا وہ چینج ہو. پلانٹ چینج ہوتا ہے کہ ہم
طے کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری گاڑیاں فیول پہ، پیٹرول پہ، ڈیزل پہ چل رہی ہیں، اس کو ہم نے ای وہیکلس پہ کنورٹ کرنا ہے. ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے 2027 تک سارے ملک کے اندر گاڑیاں جو ہے نا وہ ای وہیکلس پہ کرنی ہے. تو اس کے لیے ایڈورٹائزنگ کمپین چلے گی، ذہن سازی ہوگی، کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی، ہم اپنا انفراسٹرکچر اس حساب سے بنائیں گے. تو یہ ایک پلان لوگ کا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز وقت آئے گا کہ یہ چیز ہماری ای وہیکلس کے اوپر ہم چلے جائیں گے. یہ پلانڈ ہے. دوسرا ہے ان پلانڈ جو چینج ہوتا ہے وہ عموماً افراتفری میں ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وہ الیکٹرک گاڑیوں کی طرح ذہن سازی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو بہترین مثال ہے ابھی جو کووڈ کا ہمارا ایرا 21-22 میں گزرا ہے، ہم اس کو وٹنس ہیں ہم لوگ سبھی کہ کیسا جناب تبدیلی ہوئی تھی، کہ کیسے رشتہ داروں ختم ہوئے، جیسے آفس ختم ہوئے جناب، کس طرح ٹریولنگ ختم ہوئی، ایئرپورٹ میں پرابلم ہوئی، ریلوے اسٹیشن میں پرابلم ہوئی. تو کیا ہو گیا، اس تبدیلی کو ہم نے قبول بڑی مشکلوں سے کیا، لیکن جبر کے ساتھ کیا. وجہ کیا تھی کہ وہاں ری ایکٹیو تھے، ہم ایک مجبوری کے اندر، ایمرجنسی کے اندر تبدیلی لانی پڑی. تو اکثر کیا ہوتا ہے جب الٹپ اچانک کھڑے ہو کے کوئی ٹرین جیسے ہوتی تھی نا، زنجیر کھینچتے ہیں اور اچانک بریک لگتا ہے تو پھر بوگیز جو ہیں وہ تھوڑی سی ہلتی ہیں، کبھی کبھی وہ نیچے بھی گر جاتی ہیں. اسی طریقے سے تبدیلی کی اور دو ہیں. نمبر ہے انکریمنٹل چینجز. انکریمنٹل چینجز وہ ہوتی ہیں جو ہم آہستہ آہستہ سیڑھی کی طرح چلتے ہیں، وہ لفٹ کی طرح ایک دم سے اوپر نہیں جاتی ہے. ہم سیڑھی کی طرح چلتا ہے نا، وہ گروئنگ ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے. ہم نے سوچا ہوا پہلے ہم نے یہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹریننگ ہے، کوئی فرض کریں ہم چاہتے ہیں لوگ ٹائم مینجمنٹ پہ آ جائیں، تو ہم ٹریننگ کرائیں گے. تو پہلے ہم طے کریں گے کہ بھائی اس والے جو گریڈ 1 سے لے کے اور 5 تک کا جو اسٹاف ہے اس کو کرائیں، پھر 6 سے لے کے 10 تک کرائیں، پھر 11 سے لے کے اور جناب 16 تک کرائیں، اور پھر 17 ٹو آن ورڈ کرائیں. تو یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے تاکہ لوگ آہستہ آہستہ اس طرف آئیں. تو یہ ہوتا ہے کہ انکریمنٹل، یہ اپڈیٹ کرنے کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بہت سارے اداروں میں آئے گا بھائی وہ جو پی سی ہے، پرسنل کمپیوٹر جو کہلاتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو ہم تبدیل کر کے لیپ ٹاپ میں لے کے آ رہے ہیں. تو پہلے اس گریڈ والوں کو دیں گے، پھر اس گریڈ والوں کو دیں گے، پھر اس گریڈ والوں کو. تو انکریمنٹل تبدیلی ہے. اس کا اگلا ہے ٹرانسفارمیشنل. یہ وہ ہے جو بہت بڑا تبدیلی ہے، یعنی اسٹریٹجیکل تبدیلی ہوتی ہے. یہ عموماً اس کو قبول کرنا، اس پہ یقین کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ پاکستان ریلوے والے یہ کہتے ہیں جی اب ہم نے جو نا وہ اگلے 6 مہینوں میں کراچی سے لے کے اور پنڈی تک، اسلام آباد تک بلٹ ٹرین چلانی ہے. وہ 5 گھنٹے میں پہنچ جائے گی، 5 جگہ رکے گی. وہ پہلا اسٹیشن ہوگا کراچی اور 5واں ہوگا جناب پنڈی کا یا اسلام آباد کا، اور یہ بیچ میں 3 جگہ اور رکے گی بس، اور 5 گھنٹے پہنچا دے گی. تو اب اندازہ کریں اس کا انفراسٹرکچر. تو انفراسٹرکچر کیا، ان کے ہیومن ریسورس، امپلائیز، ان کے ڈرائیورز، ان کے گارڈز، ان کی پولیس والے، کیٹرنگ والے، یہ سب چیزیں اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں گے، کیونکہ بڑے اسٹریٹجیکل ہے کہ کہاں ہماری آہستہ آہستہ چلنے والی گاڑیاں، کہاں بلٹ ٹرین. تو اس طرح اداروں کے اندر بھی بہت ساری بلٹ ٹرینز آ جاتی ہیں جو ٹرانسفارمیشنل اسٹیٹ کرتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں، لوگ قبول نہیں کر پاتے. اب آتا ہے اصل بات، چینج مینجمنٹ کون سی اور کیسے کامیاب ہوتی ہیں اور کیسے ناکام ہوتے ہیں. انسان، میں نے پھر کہا تھا، سب سے مشکل جو نا وہ مخلوق بھی ہے، اشرف المخلوق تو ہے ہی. لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، یہ 3 طرح کے اس کے اسٹیٹس ہوتے ہیں. اس کے بیچاری چینج مینجمنٹ کے ساتھ 3 برتاؤ ہوتے ہیں. نمبر 1 کو ہم کہتے ہیں ولنگنیس. اوہ جناب، جیسے آپ کو تبدیلی لے کے آئے، آپ کو تالیاں بجاتے لوگ کہتے ہیں سر اسی کا تو انتظار تھا. آپ کا آفس فرض کریں کسی کمزور سی سوسائٹی کے اندر، وہاں سے آپ جو ہے کسی بہت بڑے علاقے کے اندر شفٹ ہو جاتے ہیں، تو کوئی تب منع نہیں کرے گا، چاہے اس کے گھر سامنے ہی تھا پہلے. وہ کہے گا اتنا عالیشان ہے، یا ہم 20ویں منزل پہ جناب آپ ہمارا آفس ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے شہر کا. یعنی یہ ویسی بات ہوئی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو پہلے کمپنی نے جو نا وہ پی سی دیا ہوا تھا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کے لیپ ٹاپ. اس کے بعد آپ سے کہتے ہیں لیپ ٹاپ بھی آپ کو اپ گریڈ کر کے یہ والا دے رہے ہیں. تو آپ اس تبدیلی کو ولنگنیس، تو آپ کہیں گے جی بالکل جی ہم حاضر ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دوسرا ہے کہ آپ ڈونٹ سپورٹ بٹ لاجیکلی کنوینسڈ. بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس تبدیلی کو آفیشلی تو اناؤنس نہیں کرتے، سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ آپ بھی تھوڑا سا پھنس رہے ہوتے ہیں اس میں، لیکن کہتے ہیں آپس میں کہ یار کمپنی کام تو صحیح کر رہی ہے. ہمارے ایک واقف کار ہیں، انہوں نے اپنی کمپنی میں بایو میٹرک کا نظام قائم کر دیا. انہوں نے کہا جی جو بھی آیا بایو میٹرک کرے گا. اب ان کی بہت جو وقت پہ آتے تھے انہوں نے تو بہت ہی اچھا کہا، انہوں نے تو ولنگنیس پہ دیا. جو وقت پہ نہیں آتے تھے، صرف 15 منٹ لیٹ آتے تھے، انہوں نے اپنی دفعہ میں کہ 15 منٹ میں 10 جو ہے نا ہمارے
तनख्वाह कट सकती है, वहाँ तो थोड़ा सा किराया किया, लेकिन उन्होंने ये सोच के कि जो इनके भी 1 घंटे के बाद आ रहे हैं और वो फंसेंगे, उनकी 1 घंटे की तनख्वाह कटेगी, उन्होंने उसको कहा कि नहीं यार सही तो है ना, वो देखो फला 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 जो है ना वो तो अपनी बादशाहों की तरह आता है। तो हम क्या करते हैं कि बायोमेट्रिक बेहतरीन मिसाल है, जैसे बहुत सारे हैं कि जहाँ पे लोग आधे कन्विंस होते हैं कि यार बात तो सही है, जब हम तनख्वाह 8 घंटे की ले रहे हैं तो काम भी हमें 8 घंटे ही करना चाहिए, लेकिन उसको कहते नहीं हैं, ठीक है। उससे अगला है रिफ्यूज़ टू चेंज। वो जनाब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो कहते हैं नहीं बिल्कुल हम नहीं करेंगे, हम रिफ्यूज़ कर देते हैं। उस मिसाल के तौर पे आज से 20 साल 18 साल पहले हमने 1 घंटा घड़ी आगे 1 घंटा घड़ी पीछे करने का किया था। यूरोप में ये बड़ा आम सा है, हर साल घड़ियाँ 2 दफ़ा जो है ना बेचारी अपने एक्सिस से जो है ना वो आगे पीछे जाती हैं। वहाँ के लोगों ने कबूल कर लिया, हमारे मखसूस इलाक़ों के अंदर भी कबूल नहीं हुआ और हमारे मखसूस बहुत सारे इदारों के अंदर भी जो है उसको कबूल नहीं किया गया। आखिर वो 1 साल के तजर्बे के बाद लोगों ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। अब शायद जो 18 साल से छोटी उम्र के उन्हें पता भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कभी घड़ियाँ भी आगे और पीछे हुआ करती थी। तो ये वो है जिसे हम कहते हैं रिफ्यूज़ल टू चेंज। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि याद रखें, चेंज मैनेजमेंट सिर्फ नोटिफिकेशंस का नहीं है निकलने का नाम कि जनाब वो किसी इलाके के डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अब इस इलाके में चिंची रिक्शा नहीं चलेगी, बल्कि ये ज़मीन पे नज़र आने वाली एक हकीकत है जो हिकमत के साथ इम्प्लीमेंट होती है। उम्मीद है कि आपको चेंज मैनेजमेंट पसंद आया होगा। अपना इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।